خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور موجودہ انچارج پیپلز سیکریٹریٹ فرید انصاری صاحب کا خصوصی انٹرویو، شہدائے کارساز 18 اکتوبر کے حوالے سے گفتگو۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد بلال قریشی جی۔ سب میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور موجودہ انچارج پیپلز سیکریٹریٹ چین فرید انصاری صاحب۔ آئیے فرید انصاری صاحب سے جانیں گے مختلف موضوعات پر، بالخصوص جو 18 اکتوبر شہدائے کارساز کا جو ثانیہ ہوا تھا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فرید انصاری صاحب کی زبانی۔ آئیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ حکم سر، ثانیہ کارساز کے حوالے سے بتائیں، آپ ہمیں جو شہید ہوئے تھے ان کی ڈیٹیل وغیرہ، کتنے شہید ہوئے تھے، کیا معاملات تھے، آپ بتائیں۔ آپ ظاہر پرانے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی واقعہ تھا جی جی کہ اس واقعے کو برسوں برس بیت گئے، جی لیکن آج بھی یہ دن جب آتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ثانیہ آج ہی رونما ہونے والا ہے۔ جی میں وہاں خود موجود تھا، میں اس وقت پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ تھا، میری ڈیوٹی سارا قائدین پہ تھی، جی لیکن کیونکہ بیوی کو دیکھنے کی خواہش اتنے سال بعد وہ دبئی سے آ رہی تھی، تو ہم بھی بار بار سارا فیصل جاتے تھے۔ پورے دن کراچی ایئرپورٹ پر اور رات تقریباً 12 بج گئے جب یہ واقعہ ہوا، جی تو ایک آواز سی آئی تو ہم سمجھے کہ ٹائر وغیرہ پنکچر ہو گیا ہے، جی لیکن وہ میں نے اپنی زندگی میں بلال بھائی لوگوں کو موت سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، جی جی لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ موت سے بھاگ نہیں رہے، موت کی طرف بھاگ رہے ہیں، کیونکہ اسی 2 منٹ کے اندر اندر دوسرا دھماکہ ہوا اور اس میں ہماری زیادہ شہادتیں ہوئی۔ تو یہ دنیا کا ایک عجیب و غریب واقعہ میں نے دیکھا کہ لوگ موت سے بھاگتے اور یہاں لوگ موت کے پیچھے بھاگ رہے تھے، موت بھاگ رہا تھا۔ تو یہ ہمارے بہادر اور شہید ہیں جن کو بھولنا بھی بے وفائی ہے اور جن کو یاد نہ رکھنا نمک حرامی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس سے محفوظ رکھے۔ جو یہ دھماکے اس طرح کی موتوں کو لانا یہ کہ بہادری نہیں ہے، بہادر وہ ہوتا ہے جو شہید ہوتا ہے، جی بہادر وہ نہیں ہوتا جو شہید کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے موجودہ صورتحال میں ہمارے پڑوسی ملک جی وہاں سے دہشت گرد ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، جی لیکن کیا فرق پڑا؟ اور وہ لوگ کر رہے ہیں، پھر میں ایک لفظ استعمال کروں گا، وہ نمک حرام کر رہے ہیں جن کو ہم نے سالوں سال اپنے پاس رکھا، جی اور وہ آج ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ شہر کے اندر سیاسی لوگ شہید ہوتے، سیاسی آدمی کسی پارٹی کا ہو، ایک سیاسی ورکر ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے پاکستان میں وہ سیاست کر رہے تو اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور ایسے بیمان لوگوں سے ملک کو بچائے، اور جو ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں جی ان سے بھی، ان نمک حراموں سے جن کو ہم نے اتنے دن یہاں رکھا، انہوں نے اجازت کیسے دی کہ ان کی سردوں سے وہ ہمارے فوجی جوانوں پر حملے کریں؟ لیکن بہرحال وہ ان کا ضرب ہے، ہم دیکھتے رہیں گے ان کو، ان کے ضرب کو۔ ہمارا چاہے فوجی جوان ہو، چاہے سیاسی کارکن ہے، کوئی بھی ہو، وہ نہ کبھی جھکا تھا نہ جھکے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نے سچائی سے اپنی پارٹی کا ساتھ دیا ہے، اور جو میرے جوان شہید ہوتے ہیں، چاہے وہ شہر کے اندر ہو چاہے وہ شہر کے باہر ہو، وہ بھی ملک سے ایک محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ملک ہے تو یہ پارٹیاں ہیں، اگر یہ خدا نہ خواستہ ملک کو کچھ ہو گیا تو کون کہاں جا کے سائر کرے گا؟ اور یہ ایجنڈا ہے دشمن کا کہ اس ملک کو نقصان پہنچائے، اور جب خدا نہ کرے اس ملک کو نقصان پہنچے گا تو تمام سیاسی پارٹی کو پہنچے گا۔ تو ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے اطراف نظر رکھے اور ایسے بزدل دہشت گرد کو پکڑنے کی کوشش کرے، خود نہ پکڑ سکے اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بولے، لیکن اگر ہم سب اپنے آپ کو پولیس مین، ہم سب اپنے آپ کو رینجر کا سپاہی، ہم سب اپنے آپ کو فوج کا جوان سمجھیں گے
तो इस घर में हर घर में 2-3 फौजी होंगे। वैसे भी अभी भी जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह अंदर भी नहीं, लेकिन हम सबका फर्ज है कि हम इस मुल्क को बचाए। ये मुल्क बचेगा तो हम बचेंगे, वरना गुलामी देखिए लोगों ने, हमने नहीं देखी तो क्या होगा, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने देखी है। जी आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है, तकलीफ है और ये खत्म भी हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी अच्छाई जो है जी वो आजादी है। मिल के हिफाजत करे। 18 अक्टूबर को इसे महीने में मैं यही पैगाम दूंगा कि ये बंद है तो लाख, जी खुल गया तो खाक। हम सबको बंद मुट्ठी रख के इस मुल्क की हिफाजत करनी है, इस मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत करनी है, क्योंकि मेरा ईमान है। जी मैं भी कई साल मुल्क बदल रहा हूँ कि ये मुल्क बड़ी नेमत है, जी पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ी नेमत है। या उनसे पूछो जो मुल्क गुलाम है, जी या ये खुद अफगानिस्तान अपने आप से पूछे कि कैसे गुलामी की जिंदगी गुजार रहा था और हमने इनको सपोर्ट किया, जी हमने, हमारी कौम ने सपोर्ट किया। लाखों के तादाद में रिफ्यूजीज हमारे मुल्क में थे, हमने अपना पेट काट के उनको खिलाया, लेकिन अब वो हम पे हमले कर रहे। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ है, साथ रहेगा। इस मुल्क को ना कोई नुकसान पहुंचा सका है, ना इंशाल्लाह पहुंचा सकेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, पाकिस्तान तेरा नाम है। कैमरामैन फाहद के साथ न्यूज रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल कुरैशी, K6 सिटी न्यूज, कराची।